نحمده وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور معجز کلام ہے۔ معجز کہتے ہیں بے بس کر دینے والا کلام، عاجز کر دینے والا کلام۔ یہ ایسا کلام ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر، سارے انسان مل کر، سارے جن اور شیاطین مل کر بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ خالق الگ چیز ہے، مخلوق الگ چیز ہے۔ مخلوق خالق نہیں بن سکتی، تو اسی لیے مخلوق خالق کا کلام بھی پیش نہیں کر سکتی۔ جس طرح خالق اللہ رب العالمین بے مثال ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے۔ مخلوق کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ وہ اپنی جیسی مخلوق کی نقل کرے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی کسی کی نقل اتارے، ہم میں سے کوئی کسی جیسا کام کر کے بتائے، ہم میں سے کوئی کسی کا ریکارڈ توڑ کے بتائے، یہ ممکن ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق ہیں۔ لیکن ہم خالق کی برابری کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کریم اللہ رب العالمین کا معجز کلام ہے، ساری طاقتوں کو عاجز اور بے بس کر دینے والا کلام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر مختلف مرحلوں میں جو ہے چیلنج کیا ہے دنیا کی ساری طاقتوں کے سامنے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو قرآن جیسی صورت بنا کر پیش کرو،
قرآن جیسی آیت بنا کر پیش کرو، قرآن جیسا کوئی کلام بنا کر پیش کرو۔ اللہ نے دنیا کے سامنے آج سے 1450 سال پہلے چیلنج کیا۔ اتنے سال گزر چکے ہیں لیکن آج تک جو ہے کسی سے یہ بات نہیں بن پائی۔ جتنوں نے کوشش کی، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے ادبا، بہت بڑے بڑے جو ہے علم و ہنر کے مالک سمجھے جانے والے، اپنے زمانے کے مشہور لوگوں نے کوششیں کی، لیکن اس کوشش کے نتیجے میں انہوں نے خود کو ہی دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔ یعنی ان کے کلام پر دنیا ہنسی ہے کہ یہ بھی کوئی کلام ہے، قرآن کا تو کسی بھی طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کلام۔ تو بہرحال قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر کلام کا ایک اثر ہوتا ہے، ہر گفتگو کا اثر ہوتا ہے۔ جتنا بڑا مقام بات کرنے والی شخصیت، بات کرنے والی ذات کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اس کے کلام کا بھی ایسا ہی اثر اور ایسا ہی وزن مانا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہے میرے کہنے سے نہیں ہو پاتا تو میں آپ سے کہلاتا ہوں وہ کام، کہ بھائی آپ سفارش کر دیں تاکہ میرا کام بن جائے۔ تو جو وزن آپ کے کلام میں اور آپ کی زبان میں ہوتا ہے وہ میری زبان میں نہیں ہوتا۔ تو شخصیت کے مطابق کلام اور گفتگو کے اندر جو ہے وزن اور اثر ہوتا ہے، اور یعنی کلام کے اندر متکلم چھپا ہوا ہوتا ہے، کلام کے اندر متکلم چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی بات کرنے والا اپنی بات کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گفتگو سے آدمی پہچانا جاتا ہے۔ جب تک آپ خاموش ہوتے ہو آپ کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ آپ کون ہو، کیا ہو، کس شخصیت کے آپ مالک ہو، کن اخلاق کے آپ حامل ہو۔ آپ کا انٹروڈکشن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا، کھل کے بات سامنے نہیں آتی۔ جیسے ہی آپ اپنی زبان کھولتے ہو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کس مقام اور کس مرتبے کے آدمی ہو، کن اخلاق کے آپ مالک ہو، اور کیسی جو ہے خوبصورت شخصیت کے آپ مالک ہو، تب پتہ چلتی ہے یہ بات۔ تو جب تک بندہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی شخصیت سامنے نہیں آتی۔ جب بولنے لگتا ہے تو اب اس کا تعارف، اس کا انٹروڈکشن، اس کی شخصیت کے سارے پہلو کھل کر سامنے آنے لگتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام کے اندر متکلم چھپا ہوا ہوتا ہے، کلام کے اندر متکلم چھپا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کے افعال کو۔ یہ سارا اللہ کا تعارف قرآن کریم پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کلام ہے اللہ کا، تو اپنے کلام کے اندر وہ رب موجود ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دیدار کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے، اسے چاہیے کہ قرآن کریم پڑھے۔ یہ قرآن کریم بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے، بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو اس دنیا میں دیکھ پائیں گے، بلکہ دل کی بصیرت اور دل کی آنکھیں کھول کر پوری بصیرت کے ساتھ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سمجھتے ہوئے، اس کو محسوس کرتے ہوئے، اس کو دستور حیات مانتے ہوئے اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو یہ دل کی آنکھ اللہ کو دیکھ لیتی ہے، یہ دل اللہ کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ذریعہ ہے دیدار الہی کا، اللہ کو دیکھ پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک مومن، ایک بندہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی آرزو اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ دیدار الہی، اللہ کو دیکھنا، یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آخرت میں جنتیوں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔
بہت سے لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے، لیکن جو خوش نصیب جنت کے قابل ہوں گے تو جنتیوں کو اللہ پاک نعمت اور انعام کے طور پر اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اللہ۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جنتی لوگ جب اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت معمولی نظر آئے گی۔ اللہ کا دیدار اہل ایمان کے لیے اتنا زیادہ اہم ہوگا، اتنا زیادہ پرکشش ہوگا، اتنا لطف اور اتنا مزہ اس کے اندر آئے گا کہ جنت کو ہی بھول جائیں گے وہ لوگ، کہ جنت بھی کوئی چیز ہے اللہ کے دیدار کے سامنے، ایسا ان کو فیل ہونے لگے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی عبادتیں ہم سب کرتے ہیں، ان ساری عبادتوں کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دیدار کے قابل بننا ہوتا ہے، کہ ہم خود کو اس قابل بنا دیں کہ اللہ کا دیدار کر پائیں۔ خود کو اللہ کے دیدار کے قابل بنانے کے لیے ہم دنیا میں ساری عبادتیں اور ساری محنت اور مشقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا دیدار یہ ہماری ذاتی آرزو اور خواہش بھی ہوتی ہے، اور شرعی طور پر یہ بات مطلوب بھی ہے۔ یعنی دل کی خواہش تو ہے ہی ہر ایک انسان کی کہ میں اللہ کو دیکھوں، لیکن شریعت کا بھی مطالبہ ہے، دین کا بھی مطالبہ ہے کہ بندے کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اسی لیے جو حکم دیا گیا نماز کے آداب کے سلسلے میں، فرمایا نبی علیہ السلام نے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت تم اس طرح کرو دل لگا کر کہ گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم اتنی گہرائی اور اتنا دل لگا کر عبادت کرو، یہ نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ مقام تم کو حاصل نہ ہو تو پھر کم سے کم یہی سوچ لیا کرو، یہ فکر اپنے اوپر غالب رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پہلا درجہ تمہیں حاصل نہ ہو تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں عبادت کے وقتوں میں یہ احساس زندہ ہو اور یہ طبیعت کے اندر یہ غلبہ ہو اس فکر کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے مقام شریعت نے بتایا، اور شریعت نے تقاضا کیا کہ عبادت کا لیول اس انداز سے ہونا چاہیے کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ دیدار الہی جو ہے وہ جہاں ہماری خواہش ہے، دلی خواہش ہے، وہیں شریعت کی طرف سے ایک مطلوبہ چیز ہے، تقاضا ہے شریعت کا کہ تم اس مقام تک پہنچو۔ تو اللہ سے جوڑنے والی چیز، اللہ کے دیدار کے قابل بنانے والی چیز کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ وہ قرآن کریم ہے جس سے جب بندہ قرآن کریم سے جڑ جاتا ہے اللہ کے کلام سے تو خود بخود وہ اللہ کی ذات سے بھی جڑ جاتا ہے۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ کس طرح جوڑیں، کتنا جوڑیں۔ تو ہر کوئی جو جتنا زیادہ دیدار الہی کا شوقین ہو، جو جتنا زیادہ دل میں یہ تمنا رکھتا ہو کہ مجھے اللہ کی محبوبیت حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت اور عشق حاصل ہو جائے، میں اللہ کے دیدار کے قابل بن جاؤں اور اللہ محبت کی نظر میرے اوپر ڈال لیں، جس کے دل میں جتنی زیادہ یہ آرزو ہو اسے اتنی ہی زیادہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم دنیا کا عظیم ترین کتاب ہے۔ قرآن دنیا کی ساری کتابوں میں سب سے زیادہ عظیم ترین کتاب ہے، لیکن ہماری بدنصیبی سے اور کہ جو ہے قرآن کریم دنیا کی مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ یعنی مقام کے اعتبار سے قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ عزت والی کتاب ہے، لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ سلوک ہے
اس اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ ظلم اگر کسی کتاب کے اوپر ہو رہا ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ سب سے زیادہ باعزت ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح کا سوتیلا اور اس طرح کا خراب سلوک ہم نے اس کے ساتھ کر رکھا ہے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کے شیڈول میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، پوری مصروفیتوں میں قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں بس چھوٹے چھوٹے خوبصورت بہانوں کی تلاش ہوتی ہے کہ بس بہانہ مل جائے قرآن کو چھوڑ دوں، بہانہ مل جائے قرآن کو چھوڑ دوں، کہ کبھی کہا جائے تو کچھ نہ کچھ بہانہ ہم بناتے ہیں اور قرآن کو سائڈ کر دیتے ہیں، تو ہم بن گئے بہانے باز۔ تو قرآن کریم اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کا اتنا بڑا مبارک کلام ہے، اور ساری دنیا پر اللہ کی رحمتوں کا ایک بنیادی ذریعہ ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ سلوک اتنا خراب ہے کہ ہماری زندگی میں اس کے لیے کوئی وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو ذکر کہتے ہیں، بلا شبہ وہ ذکر ہے، لیکن ہمیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ افضل ذکر اگر کوئی چیز ہے تو وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ ذکر میں سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، تو ہم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان چیزوں کو تو ذکر مانا، اور ہم اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، بلا شبہ بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن افضل الذکر، ذکر میں جو سب سے زیادہ افضل ترین ذکر ہے، ذکر کی خصوصیت کیا ہے کہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ بندے کو ذکر، جتنا زیادہ بندہ ذکر میں لگتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کی خصوصیت ہے بندے کو اپنے رب سے قریب کر دینا، تو سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے قرآن کریم، تو ہم نے اسی کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایمان بنانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ ایمان کو مضبوط بنانے والی چیز اگر کوئی کتاب ہے دنیا کی، وہ قرآن کریم ہے۔ آپ مجھے بتائیں، حضرات صحابہ کرام کے ایمان کی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے مر مٹنے کی مثالیں ہم سب مانتے ہیں، وہ کون سی کتاب ہے، وہ کون سا کلام ہے جس نے صحابہ کرام کے دلوں کو، ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا؟ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم کے علاوہ وہ کون سا کلام ہے؟ قرآن کریم ہی تو ہے کہ صحابہ کرام نے اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے اس مبارک کلام کے ذریعے سے اپنے سینوں کو ایمان سے بھر لیا تھا، اور دنیا کا ہر وہ کام جسے بظاہر دیکھ کر بندہ یہ کہتا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہر ایسے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا ان حضرات نے۔ تو وہ سب سے زیادہ ایمان کو بنانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے قرآن مجید، ہم نے بنیاد کو ہی چھوڑ دیا۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد قرآن مجید ہے، اسلام کا سارا نظام قرآن مجید ہے، سارا شروع سے لے کے آخر تک جتنی ساری اسلام کی بنیادیں ہیں، تعلیمات ہیں، ان سب کی اصل قرآن مجید ہے۔ ہم نے خود کو مسلمان کہا، لیکن اسلام کی جو اہم بنیاد ہے اسی کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق توڑ لیا، اپنا رشتہ ہم نے اس کے ساتھ ختم کر لیا۔ ہم خود کو داعی کہتے ہیں، لیکن دعوت کی جو اصل ہے، کتاب دعوت قرآن کریم ہے، اسی کتاب سے ہم نے اپنی دوری اختیار کر لی۔ تو مسلمان ہے، لیکن اسلام کی بنیادی چیز جو قرآن کریم ہے اس کو ہم نے چھوڑ لیا۔ ہم دعوت کے میدان میں لگ گئے، لیکن کتاب دعوت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا ظلم ہے، ایسی ناانصافی ہے، ایسا سوتیلا پن ہے جو اس وقت مسلم سماج کے اندر گھر گھر عام ہے، گھر گھر عام ہے،
کسی زمانے میں بزرگوں نے سنایا کہ جو شروع کے دور تھے اسلام کے، ان زمانوں میں کہ فجر کے بعد نکلو تو گھر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، گھر گھر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ تو اس زمانے کے جو اہل ایمان تھے، مسلمان تھے، ان کا تعلق قرآن کریم سے اتنا مضبوط تھا کہ ہر وقت گھروں سے کسی نہ کسی کے قرآن پاک کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور ہمارے گھروں کی صورتحال دیکھ لیں کہ ہم نے بس قرآن کریم کو طاقوں پہ سجا رکھا ہے، خانوں میں، سیلفوں میں گھر میں رکھ دیتے ہیں، بس اس کو بھول گئے۔ اب کوئی گھر میں انتقال کرے گا تب محسوس ہوگی ضرورت کہ قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب تو ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن کریم تو قوموں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، زندوں کی کتاب ہے قرآن کریم۔ ہم نے اسے مردوں کو بخشانے کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو یہ ظلم ہم نے کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ ہم نے اسے صرف ضرورت کے وقت میں استعمال کرنے کی چیز رکھا ہے۔ دکان اوپننگ کر رہے ہیں، گھر اوپننگ کر رہے ہیں، چاروں کو بلاؤ، قرآن خوانی کراؤ، کھانا کھلاؤ، بھیج دو۔ تو یہ رسم کے ساتھ ہم نے قرآن کو خاص کر دیا ہے۔ ہم نے قرآن کو کبھی دستور مانا ہی نہیں، یہ نہیں سمجھا کہ یہ قرآن ہے، یہ دستور زندگی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اس میں سکھایا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے یہ کتاب پڑھنی ہے، مجھے یہ کتاب سمجھنی ہے، اس کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کیفیت ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ ہماری زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ یہ خیال بھی ہم کو نہیں آتا کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن کے حقوق کیا ہے میرے اوپر۔ تو جس کی وجہ سے آج جو صورتحال ہے قوم کی، اور جس طرح کی بدنصیبی ہمارا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح کی ایک کے بعد ایک مصیبتیں ظالم قومیں ہمیں نوالا سمجھ کر نگلنے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ساری مصیبتیں اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے قرآن کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی قدر کی ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ظالم قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کام ہمارے ظلم کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ جتنے قانون بن رہے ہیں اور آگے جتنے قانون بنیں گے، ہم غور کر لیں تو پہلے ہماری بدعملی ہے، اس کے بعد میں وہ قانون آیا ہے۔ پہلے ہماری بدعملی ہے، ہم نے ظلم کیا، بدعملی کی، اس کے نتیجے میں قانون بنا ہے۔ ڈوری کیس کا قانون بنا ہے ملک کے اندر، تو پہلے ہماری بدعملی ہوئی، اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرنے کا ماحول عام کیا گیا، جس کے نتیجے میں حکومت کو ڈوری کیس بنانا پڑا۔ ٹرپل طلاق کا قانون بنا ملک کے اندر، تو پہلے ہم جہالت میں ڈوب گئے، اور جہاں موقع بن پڑا اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے کر ظلم کرنے ہم لگے۔ تو اپنی جہالت، اپنی بدعملی اور اپنا ظلم پہلے ہے، اس کے بعد یہ عذاب ہے۔ جو قانون بنا ہے یہ بعد کا عذاب ہے۔ تو جتنے سارے حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ابھی ملک کی موجودہ صورتحال میں پردہ اور حجاب کو لے کر بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس کو بات کا بتنگڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے ہماری بے حیائی ظلم ہے، اس کے بعد یہ چیزیں مسلط ہو رہی ہیں ہمارے اوپر۔ تو جتنے سارے حالات ہم پر آ رہے ہیں وہ ہماری ہی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے ظلم کیا، ہم جو ہے دوسری قوموں کے غلام بن گئے، ہم نے بے حیائی کو اپنا لیا، ہم نے بدعملی کو اپنی زندگی کی زینت بنائی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوئے۔ اگر ہم قدر کرتے اس دین کی اور اللہ کے اس مبارک اور معجز کلام کی اگر ہم قدر کرتے اور اپنی زندگیوں کو اس مبارک کلام کے ساتھ ہم جوڑ لیتے، تو خدا کی قسم قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو قوموں کو بلندی عطا کرتی ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو قوموں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے آسمان سے زمین پر ہم پٹک دیے گئے۔
اور دھسا دیے جا رہے ہیں ہم، مختلف صورتحالوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنے، تو یہ اللہ کا یہ مبارک کلام جس کی ناقدری میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اس کلام کو اس کے حقوق دیں، اس کے حقوق ادا کریں۔ اس کا سیکھنا ہمارے ذمہ حق ہے۔ ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، نہ عمر کا بہانہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ بزنس کا بہانہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ کسی بھی چیز کا کوئی بہانہ نہیں۔ دنیا میں آپ مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو یا کسی کو بیوقوف بنا سکتے ہو، لیکن ہم سمجھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو تو ہم نہیں بنا سکتے، تو ہمیں مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہم مصروفیتوں کا بہانہ بنا دیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے وہاں کے لیے بھی جواب تیار کر رکھنا ہے ہمیں۔ اس لیے قرآن کریم کے حقوق، تلاوت قرآن مجید کی سیکھنا ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا ہمارے اوپر حق ہے، اور قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ چار قرآن مجید کے بنیادی حقوق ہے ہر اس آدمی پر جو خود کو مسلمان کہتا ہے، جو خود کو اللہ اور نبی پر ایمان رکھنے والا کہتا ہے، اس کے اوپر قرآن کے یہ چار حقوق ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کرنی پڑے گی، لازم ہے، ورنہ اللہ حساب لینے والے ہیں اس کا۔ نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنا۔ جب سمجھیں گے تبھی تو عمل کر پائیں گے، تبھی تو اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا پائیں گے۔ سمجھیں گے ہی نہیں، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے گا کہ بھائی تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، تو ہم اس کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ بھائی مجھے ہی پتہ نہیں، میں مسلمان ہوں لیکن قرآن کیا کہتا ہے مجھے ہی پتہ نہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہمارے اوپر حق ہے، قرآن کو سمجھنا ہمارے اوپر حق ہے، اس پر عمل کرنا حق ہے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا یہ حق ہے۔ یہ چار حقوق ہے قرآن کریم کے۔ ہم یہ بات سوچ لیں اور اپنے دل پر لکھ لیں کہ قرآن کے یہ چار حقوق اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ حقوق ہم ادا نہیں کرتے تو خدا کی قسم ہو ہم اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ اسی لیے اگر ہم عافیت چاہتے ہیں اور دنیا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کی امید رکھتے ہیں ہم، اور اللہ کے دیدار کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ کی نظر محبت کی ہم خواہش اور آرزو رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا رشتہ، اپنا تعلق پوری وفا کے ساتھ قرآن کریم سے جوڑنا پڑے گا، اس کتاب سے محبت کرنی پڑے گی، تبھی جا کر جو ہے ہمیں اس کا نفع حاصل ہوگا۔ اور اگر نہیں تو ابھی تو شروعات ہو رہی ہے حالات کی، آگے اور بھی حالات آنے والے ہیں، بس ہم دیکھتے رہیں، انشاءاللہ سارے حالات کا مزہ چکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر بچنا چاہتے ہیں تو راستہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر نہیں تو پھر تیار ہو جائیں گاجر مولی کی طرح کٹنے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مبارک کلام کے ساتھ جڑنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔